اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب اس عالم میں اپنا تعارف کروایا اپنے پاک قرآن میں، تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام عالمین کا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا تعارف کروایا۔ اب یہ لفظ عالمین کا جو استعمال کیا گیا ہے، اس عالمین کے اندر ظاہر، باطن، حسی، غیر حسی، حواس خمسہ میں آنے والی، حواس خمسہ سے بالا تر چیزیں، یہ تمام کی تمام اس میں مثال کے طور پر یہ جو فرمایا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں۔ دن میں اگر ہم ظاہراً دیکھیں تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، رات میں ظاہراً دیکھیں تو ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ آپ اسی کو دیکھ لینا، سورج کا کام ہے پھلوں کو پکانا، چاند کا کام ہے اس میں رس ڈالنا۔ سورج نہ ہو تو فصلیں پکیں گی نہیں، چاند نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس نہیں آئے گی، یہ ظاہراً بات ہے۔ اگر ہم ایک اور جہت کو کھولیں تو معلوم پڑتا ہے کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں، کچھ دن کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو رات میں بستی ہیں۔ دن میں بسنے والے انسان ہے، رات میں بسنے والی ہوائی مخلوقیں ہیں جس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ دن کے اندر ہمیں انسان بھی نظر آتے ہیں، فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنات بھی نظر آتے ہیں، سارے۔ اچھا، اور یہاں پر یہ بھی چیز اگر ہم اسی کو کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں قبلہ، تو ہم اللہ کی تخلیق اور اس کی مخلوقات کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں سے اندازہ فرما لیں کہ اس وقت ہمارے اس دنیا کے اندر ایک جنگل ہے جی، جس کو ایمیزون کا جنگل کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی حدود کے اندر سمندر ہے جی، کراچی کے اندر ایمیزون کا جنگل، اور یہ سمندر جو دنیا کے ابھی تک اس کو ٹوٹل ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی کہے نا جی کہ ہم نے 100% سمندری مخلوقات کو دریافت کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ کہے کہ جو ہم نے اس جنگل کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ہم نے ان سب کو دیکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اس قادر و قدیر رب کی مخلوقات کتنی ہیں قبلہ، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ البتہ میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا کہ اللہ نے 18,000 عالمین کو پیدا فرمایا۔ 18,000 عالمین کا خالق، یہ تو میری ریسرچ ہے نہیں۔ اب وہ کتنے کا خالق ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کی بے حد ہی دنیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ سمندر کی بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے نا جی سمندر کی مخلوقات کو دیکھا۔ پانی کے نیچے آپ جتنا جاتے چلے جائیں گے نا جی، پانی کا پریشر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ سمندر کے نیچے 3 کلومیٹر تک چلے جائیں نا، تو 3 کلومیٹر کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے، میں آپ کو یہ کیا عرض کروں۔ یہ جتنی میری گھڑی کا شیشہ ہے، اس گھڑی کے شیشے کے اوپر 100 ہوائی جہاز رکھ دیے جائیں، اتنا زیادہ وہ پریشر بن جاتا ہے، پچکا کے رکھ دیتی ہے جو بھی چیزیں ہیں۔ پانی کا پریشر ہے بھائی، 3 میل نیچے، پانی کے 3 میل نیچے ایک اللہ نے مچھلی پیدا کی ہے جی،
جس کا سر جو ہے نا وہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی جیسے شیشے کے گلاس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر کیا ہے، اسی طرح اللہ نے مچھلی کا دماغ بنایا ہے، وہ ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر اس کا دماغ بھی، اس کی رگوں میں چلنے والا خون بھی نظر آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا سبحان تیری قدرت، آخر اتنی گہرائیوں کے اندر، اتنے اندھیروں کے اندر۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے سر کے اوپر ایک انٹینا لگایا ہوا ہے اور جو جلتا ہے بلب کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قادر و قدیر کی رب کی قدرت دیکھو، وہ مچھلی کے سر کے اوپر انٹینا لگا دیا اور آگے بلب جلا دیا۔ اس قادر و قدیر کی رب کی قدرت دیکھو یار کہاں تک چلی گئی۔ تو وہ اللہ اس مچھلی کا بھی تو سن ہی رہا ہے نا، وہ رزق جو پہنچ رہا ہے، جو پہنچا رہا ہے، وہ کتنی قوت والا۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں اپنے رب کی حضرت جی ساری زندگی اس کی عظمت اور شان بیان کرتا رہوں نا تو میری زبان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کی شانیں مکمل کر سکوں۔ بس سبحان اللہ، بس یہی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا لفظ ہے نا جی حضرت جی سبحان اللہ۔ فرمایا قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں؟ ہاں جی، یہ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا کافروں کو، تو کافروں کو سمجھانے کے لیے نا جی بہت سی تمثیلات کے ساتھ، بہت سے حکمت عملی کے ساتھ، حکیمانہ گفتگو کے ساتھ ان کو قائل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے حبیب سے بڑھ کر اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر نہ کسی کا کلام ہے نہ وہ حکیم ہے۔ تو حضور نے پھر اس وقت یہ ارشاد فرمایا، یہ تم جو اپنے باپ دادے کے دین کی مجھے دعوت دیتے ہو، فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی کو والی بنا لوں؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں اس وقت دنیا میں انسانی نسل انسانی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خود نہ کھاتا ہو اور دوسروں کو کھلاتا ہو۔ پوری نسل انسانی میں کوئی نہیں جی، مخلوقات میں ہی کوئی نہیں ہے جی، ہر مخلوق کی خوراک ہے۔ یہ گوبر، ہڈیاں، یہ جنات کی خوراکیں ہیں، یہ باقی سارے پھل فروٹ جتنے بھی ہیں وہ ہماری خوراک، پرندوں کی یہ دانے بیج یہ ساری ان کی۔ صرف کائنات میں ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، بس اس ذات کے سوا بھائی کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ کھاتا ہو۔ نیند کا ہر کوئی محتاج ہے جی، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جی، فقیر ہو تب بھی، بادشاہ ہو تب بھی، انسان ہو جب بھی، جانور ہو تب بھی۔ لیکن میرے رب کی شان کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور اس نے قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ قائم تو ہے ہی ہے، اس کی وجہ سے ہر شے قائم ہے، اس کے حکم سے ہر شے قائم۔ اچھا وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا بھی ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں۔ ہاں جی، یعنی کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں سابق ہوتے ہیں، سب سے پہلے اول من اسلم۔ حضور کا مشن فرد واحد سے شروع ہوا تھا نا جی، حضور تو سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی، سب سے پہلے گردن کس نے جھکائی، سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ اللہ کے حبیب نے۔ سادہ سی بات، اللہ کے حبیب سب سے پہلے گردن رکھنے والے ہیں۔ حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات ہیں، حضور عبادت کے لیے اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے جایا کرتے اور غاروں میں 15 دن تک حضور خلوت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی، یعنی حضور پڑھ رہے تھے، پہلا اول من اسلم، سب سے پہلے
اللہ کے حبیب نے سجدہ فرمایا، پھر انہی کے تعلیم فرمایا ہوا آج الحمدللہ پوری دنیا سجدہ کرتی ہے۔ ہاں جی، ہر مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سر کو ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں سے نہ ہونا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں سادہ سی شرک کی تعریف کر دوں، سادہ سی، کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا صرف شرک کے اوپر کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی شرک کے اندر چیزیں آتی ہیں، لیکن سادہ سی کہ جو آپ کی سمجھوں میں بھی آئے۔ شرک کہتے ہیں کسی غیر خدا کے اندر بے عین ہی اسی طرح ان قوتوں کو تسلیم کرنا یا ماننا جو ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، لائق عبادت پوجا پرستش مانتے ہیں، اسی طرح کسی اور کو ماننا یا پھر اس کے اندر اس کو شریک ٹھہرانا کہ بھائی اللہ تو ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم مانتے ہیں، لیکن جس طرح وہ اللہ ہے اسی طرح وہ قوتیں اس نے اس کو بھی دی ہیں اور وہ قوتیں اس نے اس کو بھی دی ہیں۔ اسی طرح الہ مانا، مثال کے طور پر جتنے بھی عیسائی حضرات ہیں وہ یہ مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اس کی الوہیت میں وہ جو الہ ہے اس کے اندر دو اور بھی شریک ہے، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں جس طرح وہ ہم اس طرح مانتے جس طرح بیوی اور بیٹا ہے۔ بھئی بات تو وہی ہوگی نا، ہاں جی، بیوی مان لیا یہ بیٹا مان لیا، یہ تو شرک ہو گیا نا جی، وہ تو ذات اس چیز سے پاک ہے۔ تو اچھا، یا پھر یہ کہنا کہ جناب یہ جو اس بندے کو چیزیں ملی ہیں وہ تمام کی تمام اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کائنات عالم میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہم مخلوق میں کسی کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے پاس بھی جو کچھ ہے ان کا اپنا اور ذاتی ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، یہ توحید ہے کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والے اس کی ذاتی ہیں، اس کی عطائی ہیں۔ ہم سمیع و بصیر ہیں یا نہیں، ہم سنتے اور دیکھتے ہیں یا نہیں، اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن وہ ذاتی دیکھتا ہے، لیکن ہم اس کے دکھانے سے دیکھتے ہیں، ہم اس کے سنانے سے سنتے۔ وہ ہم سے قوت سماعت چھین لیں کیا کر لیں گے، وہ ہم سے قوت بصارت چھین، میں اینک اتار دوں مجھے کچھ نظر نہیں آئے، ہاں جی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا، میری اس سے تیز نظر تھی پہلے، اینک سے بھی کم نظر آتا ہے، جو قدرت نے مجھے نظر دی تھی وہ زیادہ تیز تھی، اب یہ مصنوعی نظر ہے، میں محتاج ہو گیا ہوں اس کا، لیکن وہ ذات محتاج نہیں ہے، وہ جس کو دیتی ہے جب دیتی ہے جتنا دیتی ہے یہ اس کی شان۔ یہ ہے جی توحید، کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ماننا یا پھر وہی چیزیں کسی اور کے اندر ماننا اور ذاتی ماننا، یا پھر یہ کہنا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے امور میں یہ بندہ بھی شریک ہے اسی طرح الہ مانتے ہوئے، تو یہ تمام شرک کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک، کائنات میں صرف وہ دینے والا ہے، باقی سارے ہی لینے والے ہیں، وہ نبی کیا تو وہ رسول کیا تو وہ انسان کیا تو وہ حیوان کیا، وہ ہر شے کو دینے والا ہے اور ہر شے لینے والی ہے۔ بس یہ ہے جی، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، کسی کو تمام قوتوں کا مالک نہیں مانتے، اسی کے دینے سے سب کو عطا ہو رہا ہے اور اسی کا جلوہ اور نظارہ ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لو جی یہ بات یاد رکھیں، میں اور آپ قبلہ حلفاً لکھ کے نہیں دے سکتے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم قسم نہیں اٹھا سکتے ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم لکھ کے نہیں دے سکتے، حلف نہیں اٹھا سکتے، قسم نہیں اٹھا سکتے، یا میرے لیے کوئی دعویٰ کر دے یہ ہمارے تو مولوی صاحب اتنے عظیم ہیں جی، یہ تو ساری زندگی کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔
ہاں اللہ کے نبیوں کے لیے اور بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے اندر وہ خون کا نطفہ ہی پیدا نہیں کیا، وہ خون کا لوتھڑا ہی نہیں رکھا جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، وہ چیز ہی نہیں رکھی جو ان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر وہ چیز ہی نہیں، اس لیے ہم تمام انبیاء کو کیا کہتے جی؟ معصوم۔ معصوم یعنی جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اللہ نے وہ چیز رکھی ہی نہیں اس کے اندر، وہ بالکل۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی ڈر ہے بھائی، یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر میں نبی ہو کر اس کے عذاب سے ڈر رہا ہوں اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، میں نبی ہو کر نہیں بخشا جا سکتا تو تم تو شے ہی کوئی نہیں ہو۔ یہ حضور نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ نبی گناہ گار نہیں ہوتے، جو گناہ گار ہوں وہ نبی نہیں ہوتے جناب۔ کوئی بھی نبی گناہ گار، کیونکہ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حد کو کراس کرنا۔ گناہ کا مطلب ہے قانون کو توڑنا، قانون الہی کو توڑنا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے قبلہ کہ اللہ کا نبی جو پوری دنیا میں اس کا نظام اور اس کا قانون نافذ کرنے کے لیے آیا ہے وہ خود قانون توڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے اپنی مثال دے کے، بھئی اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اس دن کا ڈر ہے جس دن وہ عذاب فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا